अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले इस वक्त जो एक इंतहाई अहम मामला है वो आम इंतखाबात का है, जिसके हवाले से हमने देखा कि सदर मुमलिकत ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा, फिर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सदर मुमलिकत के साथ शेयर किया गया और वो अपने तई एक आम इंतखाबात की तारीख भी दे रहे हैं। लेकिन इस पर कानूनी पहलू भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन मामला ये है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने नई मरदमशुमारी के तहत अगर इंतखाबात कराने हैं तो हल्का बंदियों का मामला है, और फिर उसके बाद आम इंतखाबात की शेड्यूल का मामला है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें ये बात करती नज़र आई कि ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, बिला ताख़ीर जल्द अज जल्द वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए, और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इसी तरह का मुतालबा कर रही है कि ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, जल्द अज जल्द इंतखाबात होने चाहिए। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये दोनों जमातें जो कि हुक्मरान इत्तेहाद में थीं, एंड दे न्यू इट फॉर अ फैक्ट कि नई मरदमशुमारी की तरफ अगर हम जा रहे हैं और नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं तो नई हल्का बंदियों का मामला है और उसमें ताख़ीर होगी। लेकिन पहले थोड़ा सा ताज्जुब ये हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह कहना शुरू किया कि ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए, और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि इस बात को जानती है वो भी यही मौक़िफ़ अपनाए हुए है। मैं चाहूँगा ज़रा आज के प्रोग्राम में कि क्या इसमें जब ये हुकूमत से जा रहे थे तो क्या मामलात थे, जाने के बाद क्या चीज़ें इनकी तवक्कुआत के बरक्स हो रही हैं कि इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, या क्या मालूम नहीं था कि ये मामला आगे चला जाएगा और इसमें ताख़ीर हो जाएगी अगर नई मरदमशुमारी के मुताबिक जाते हैं। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम के आगाज़ में एक तो हम इस मामले पर बात कर लें, इसके साथ साथ एक और थोड़ी सी हैरान कुन भी बात है, और मुझे कुछ 2-3 लोगों ने भी ये सवाल आज किया कि ये अमरीकी सफ़ीर क्यों चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के इंतखाबात पाकिस्तान का एक मामला है, अंदरूनी मामला है। हम सब जानते हैं जो बात उनकी मुलाकात के बाद सामने आई कि पाकिस्तान की आवाम को यह हक़ हासिल है वो वोट दें, वो किसको मुंतखब करें, किसको चुनें। लेकिन अमरीकी सफ़ीर अगर निगरान वज़ीर-ए-आज़म को आज मिल रहे हैं तो वो तो बात समझ में आती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन या पाकिस्तान के इलेक्शन से अमरीकी सफ़ीर का क्या लेना देना है कि वो ऐसे मौके पे उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये बहुत सारे सवालात खड़ा करता है। मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम में हम इस मामले पर भी बात करें। इसके साथ साथ इस वक्त जो आज जो मामला कमरा अदालत में रहा और फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला रहा, और फिर जिस तरह से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी सज़ा, और बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि आज शायद उनको कोई रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन बात अब पीर तक चली गई है, और जितना ड्रामेटाइज़ ये मामलात और चीज़ें हो सकती हैं ये उतनी ड्रामेटाइज़ हो रही हैं। लेकिन ये सिर्फ़ एक तोशा खाना का मामला नहीं है, इसके साथ साथ अब साइफ़र का मामला ज़्यादा संगीन है, जिसके तहत शाह महमूद कुरैशी साहब भी गिरफ़्तार हैं। अगर एक मामले से चेयरमैन PTI निकलते हैं तो कई और मामलात हैं जिनका उनको सामना करना पड़ सकता है। कुछ चीज़ें शायद उन पर फ्रेम की गई, लेकिन कुछ उन्होंने मुश्किलात अपने लिए मज़ीद बहुत सारी पैदा की हुई हैं। मैं चाहूँगा इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम ज़रा बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर बैरहमान तंगी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया। सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, और आरिफ चौधरी साहब सीनियर कानूनदान है, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। तंगी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए सर, जो मैंने अपने इंट्रो में सर नुक्ता उठाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मालूम था, PMLN को भी मालूम था, बाकी भी जमातों को मालूम था, फिर जब आप लोगों ने ख़ुद ये तय किया कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात में जाना है, यानी कि नई हल्का बंदियों के, फिर ये स्टेटमेंट्स या ये मुतालबा कि जल्द इलेक्शन, वक्त पर इलेक्शन, ताख़ीर ना हो, ये समझ में नहीं आता। मतलब अगर एक तो नेचुरल प्रोसेस है और उसमें पता है कि डिले आएगा अगर एक काम होना है, तो फिर ये सर मुतालबा क्यों, कुछ समझ नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान भाई, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था जब 14 अप्रैल फिर 14 मई पे इलेक्शन की बात आ गई तो हमने टिकट भी दिए थे और हमने कैंडिडेट्स को भी मैदान में उतारे थे, और हमने कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार थे हैं और रहेंगे। अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दस्तूर और आईन को सामने रखकर ये मुतालबा करते हैं कि 90 डेज में इलेक्शन हो ताकि इलेक्टेड हुकूमत वजूद में आ जाएं, और ये जो मुश्किलात है अंदरूनी और बैरूनी पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालने के लिए इलेक्टेड हुकूमत अपना किरदार अदा करे। लेकिन साथ साथ हम न गाली देंगे, ना इलेक्शन कमिश्नर पे चढ़ाई करेंगे, और ना इलेक्शन कमिश्नर को उंगली दिखाकर उनको गाली देंगे मुखातिब करके
کہ ہم آپ کو پریشرائز کرتے ہیں، مطالبہ کرنا ہمارا حق ہے آئین اور دستور کے دائرے میں، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ سمجھتی ہے کہ تمام ادارے اپنے مینڈیٹ میں کام کریں، اپنے ڈومین میں کام کریں، اور ادارے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ نہ کریں۔ تو اس وقت بہت ضرورت اس بات کی ہے ارسلان بھائی کہ مشکلات ہیں بہت زیادہ، لیکن اگر ہم بہت باری سے کام لیں، اگر ہم بڑے دل سے کام لے لیں، اگر ہم یہ سمجھتے کہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، تو پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں آئین اور دستور کے دائرے میں مطالبہ بھی کروں کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ الیکشن کا اعلان کرے، فیئر اینڈ فری الیکشن کروا دے، اور نگراں سیٹ اپ جو ہے اس الیکشن میں الیکشن کمیشن کا ساتھ تعاون کرے۔ لیکن اچھا تلوی الیکشن صاحب، یہ کمیشن نے مطالبہ کرنا آپ کا پورا حق ہے۔ میں تو فیکچول بات کر رہا ہوں نا، کہ جب آپ کو یہ پتا تھا اور آپ لوگ ایگری کیے اس بات پہ کہ نئی مردم شماری کے نتائج کے مطابق نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، اس کا ایک پروسیجر ہے، اس میں ایک وقت درکار ہے، تو یہ تو انڈرسٹوڈ تھا۔ آپ تو حکومت میں اقتدار میں بیٹھے ہوئے تھے، اقتدار کے وانوں میں، میرے جیسے بندے کو، سب کو، عام آدمی کو بھی پتہ ہے کہ اس میں وقت درکار ہو، تو پھر یہ مطالبہ صرف فار دا سیک آف اٹ ایک مطالبہ ہے، یا اس مطالبے کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ سوال تو یہ۔ دیکھیے ارسلان، اگر پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک جمہوری جماعت ہے، ملک کی بڑی جماعت ہے، ہم مطالبہ کریں گے اور مطالبہ کرتے ہیں آئین کے مطابق، لیکن اگر اسی میٹنگ میں CCI کی میٹنگ میں میرے چیف منسٹر سین بیٹھے تھے، اگر 2023 کے سینسس پہ وہ بات نہ کرتے تو یہ بھی زیادتی ہوتی، اس لیے کہ اس نے ایگری کیا تھا کہ 2023 کے سینسس کو انڈورس کرنا اور ان کو ایکسپٹ کرنا بھی ہماری ایک مورل، پروفیشنل اور قانونی ذمہ داری بنتی تھی۔ لیکن اگر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایسی اسٹریٹجی بنائے کہ 2023 کے سینسس ہی بھی الیکشن ہوں، اور جو حلقہ بندیاں ہوتی ہے یہ وہ نئی حلقہ بندیاں نہیں ہے، بلکہ جو ووٹ زیادہ ہیں ان میں اس کو حلقے تو زیادہ نہیں بڑھاتے ہیں۔ تو اگر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو، یہ آئینی اور قانونی ہمارا حق ہے کہ ہم مطالبہ کریں، اور اگر ہم کہیں کہ الیکشن کمیشن جو مرضی کرے تو میرے خیال میں یہ بات نہیں ہے۔ لیکن آج میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن نے تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کو بلایا ہے، میں اس فیصلے کو بھی انڈورس کرتا ہوں، اور پیپلز پارٹی آج کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ میں اس میں اپنا ڈیلیگیشن کا اناؤنس کرے گا، وہ الیکشن کمیشن سے ملے گا، اور رائٹ میں تلوی صاحب۔ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اور تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ بیٹھ کر اگر ایک فیصلے پہ متفق ہو جائے تو یہ ملک کے لیے، اداروں کے لیے اور آنے والے الیکشن کے لیے بہت نیک شگون ہوگا۔ اس لیے کہ ہر وقت ہم جب الیکشن میں جاتے ہیں انگلیاں اٹھتی ہے کہ دھاندلی ہو گئی ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے، الیکشن کمیشن کو ہم اس پہ چارجز لگاتے ہیں، پارٹیز پہ چارجز لگاتے ہیں۔ تو اگر یہ انیشیٹو الیکشن کمیشن نے لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے، لیکن 90 ڈیز میں اگر الیکشن ہو جائیں ود دا کنسنسس آف دا آل پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ جماعتیں، تو میرے خیال میں یہ ملک کے لیے آنے والے وقت کے لیے نیک شگون ہوگا۔ میں ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ سینیٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، بظاہر ایک جو عام پرسیپشن تھی وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وقت پر الیکشن ہو، وہ یہ مطالبہ ظاہر کر بھی رہے۔ PMLN شاید تھوڑی سی تاخیر چاہتی تھی، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ کیونکہ اب تو بیانات آپ کی جانب سے آ رہے ہیں کہ جلد از جلد حلقہ بندیوں کے بعد انتخابات کرائے جائیں۔ پھر ایک اور معاملہ جو آج کی خبر ہے اس پر بھی ذرا کامنٹ مجھے کر دیں کہ سپٹمبر کا بڑا انتظار تھا نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے، لیکن اب خود ہی سے یہ طے پا گیا کہ نہیں، وہ اکتوبر میں آئیں۔ یہ اکتوبر کی بات بھی حتمی ہے یا یہ بھی کوئی ایسے ویسی ہوا میں بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے بات کی ہے کہ 90 دن میں الیکشن، لیکن سیاسی پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ہر وقت، جو جینون سیاسی پارٹیاں ہیں نا، بنائی ہوئی نہیں، کنگز پارٹی نہیں، جو جینون سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ اور ہم یہ چیز پہلے بھی آپ کو کہتے رہے، جب PDM کی حکومت تھی اور بڑے پروگرامز ہوتے تھے کہ جی یہ الیکشن ہو رہے ہیں، نہیں ہوں گے نہیں، کا حکومت جائے گی، 1 سال آگے جائے گی، فلاں ہوگا، ایمرجنسی میں لگ جائے گی اور پھر 1 سال ایکسٹینڈ ہوگی۔ تو ہم اس وقت بھی ان کو کہتے تھے، اپنے دوستوں کو بھی، اپنے مخالفین کو بھی اور سب کو، کہ الیکشن جو ہے وہ یہ حکومت جو ہے اپنا ٹینیور پورا کرے گی، اور وہ الحمدللہ انہوں نے کیا۔ اور اسی طرح الیکشن بھی جو ہے وہ مقررہ وقت میں ہونے چاہیے، جو کہ ECC کے فیصلے کے بعد
नई हल्का बदिया जो है उसके टाइम फ्रेम जो है ना वो उसका शेड्यूल वो बीच में आ गया, लेकिन हम किसी भी इलेक्शन जो है उससे भाग नहीं रहे या दूर की नहीं कर रहे, हम तो चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो और जल्दी हो। लेकिन ये एक आईनी और कानूनी मसला बीच में आ गया। ये कैसे हो सकता है कि जो 2018 के वोटर थे 23 में भी वही वोट डालेंगे, और ये 5 साल में जो वोटर लिस्ट नई लोग इंदराज हुए हैं या शनाख्ती कार्ड जिन्हों के बने वो लोग जो है अपने हक के राय दही से महरूम रह गए। तो इसलिए बेहतर यही है कि उन लोगों को भी इंक्लूड किया जाए जो 23 में वोट देने के अहल हैं और हकदार हैं और वोटर लिस्ट में हैं। राइट। तो उसके लिए अगर वो इलेक्शन कमीशन का ये काम है, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, सबको बुला के उनसे मशावरत कर रहे और उनके व्यूज़ ले रही। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो उनसे मिल रही है वो यही कह रही कि अपने शेड्यूल के मुताबिक और आइनी तरीके से जो है सही मरदमशुमारी के तहत जो है इलेक्शन होने चाहिए। मेरा ख्याल है ये इलेक्शन 1-2 माह आगे चले जाएंगे, क्योंकि जब आप नई हल्का बंदियाँ करेंगे और उन लोगों को भी इंक्लूड करेंगे, उन आबादियों को भी नई जो हुआ है, जैसे आप देखें कराची में हुआ है, लाहौर में हुआ है, नई वो हुई वोट लोग बढ़ गए हैं 5 सालों में, बहुत सारे लोग जो हैं वो इंक्लूड हो गए हैं वोटर लिस्ट में भी और शनाख्ती कार्ड भी उनके बने और वो अहलियत भी वोट हो। तो इसलिए ये अगर अच्छा मुझे डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जहाँ आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं और अक्रॉस आप क्या इस फेवर में होंगे या समझेंगे कि एक जमात, कोई भी एक जमात जो है उसको फुल स्विंग में इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका ना दिया जाए या उसको लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी जाए, फिर आप मुतमिन रहेंगे कि ये बेहतर इलेक्शन हुए या सब ठीक हुआ? देखिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको इक्वल मिलने चाहिए। हम बार बार इसका शिकार रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी रही है, तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। हर एक को पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक, कि कोई चीज़ भी फ्री फॉर ऑल नहीं होती। जो जिस तरह इलेक्शन कमीशन जो आपके ज़ाब्ता इखलाक करे और जिस तरह है उस तरह सबको देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम जमहूरी लोग हैं, हम भी चाहेंगे हमारे मुखालफिन जो हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, जो भी हैं, उन सबको एक तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलनी चाहिए। क्योंकि हम खुद विक्टिम रहे, आपको पता है 2018 में किस तरह वहाँ उस वक़्त की जो अदलिया थी और उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट थी और उस तरह के जो एजेंसीज़ के सरबराह थे, किस तरह मुस्लिम लीग नून को वो उन्होंने बिल्कुल बाहर रखा और हर तरह से कोशिश की कि वो किसी तरह भी इलेक्शन जो है ना, हालांकि आप देखें इस सब के बावजूद भी पंजाब में मुस्लिम लीग नून जीती। तो हम नहीं चाहेंगे कि इस तरह का कोई प्रेशर टैक्टिक्स दूसरों के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। हर एक को फ्री फेयर एंड जो इलेक्शन है वो होना चाहिए, और ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि ज़ाब्ता इखलाक भी दे और उस पर सख्ती से अमल दरामद भी करे। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ कि सितंबर में मियां नवाज शरीफ साहब वापस आना था, वो आगे चले गए। ये देखिए ये जो है तैयारी पूरी हमारी है और हम उन्हें रिसीव भी करेंगे उनके अपने कायद की उसके स्टेचर के मुताबिक शानदार। और हमने तो 180 एच में भी अपने किसी रिपोर्टर को भेजे, जाके देखे मियां नवाज शरीफ का जो ऑफिस है वो बिल्कुल रेनोवेट होके तैयार है कि बस सिर्फ उनके आने की देर है। तो ये इसमें कोई नहीं, उनका मुल्क है, वो आएंगे। आपको पता है किस तरह पनामा लीक्स किया गया, अकामा किया गया। राइट, यानी कि वो सितंबर में नहीं अक्टूबर में आएंगे। आप लोग तैयार हैं और उन्होंने भी आना है, ये भी बात हतमी है। मैं जरा आरिफ चौधरी साहब की जानिब बढ़ूं। चौधरी साहब ये जो है ये जो प्रेरोगेटिव है ये मियां नवाज शरीफ साहब का कि वो फैसला करें कि उन्होंने किस दिन कब आना है। चलें जी, मुंतज़िर हैं, सारे लोग मुंतज़िर हैं, आपके अपने वोटर सपोर्टर मुंतज़िर हैं इंशाल्लाह, बिल्कुल कि वो वापस आएँ, केसेस का भी सामना करें, अपनी सियासत भी करें, अपनी इलेक्शन कैंपेन भी भरपूर तरीके से करें। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिए। मैं ज़रा चौधरी साहब की जानिब बढ़ूँगा। चौधरी साहब, ये सदर मुमलिकत साहब जो हैं, मैं आरिफ अलवी साहब कहूँगा, अब तो हैं सदर मुमलिकत, लेकिन अभी पहले इन्होंने जो एक वो दस्तखत के हवाले से काम किया, फिर अब उनको अचानक ख्याल आया कि मैंने मुशावरत करनी है, इलेक्शन करना क्या चाह रहे हैं, और फिर ये बड़ा वाज़े तौर पर कहा जा रहा है कि इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबात की तारीख में अब सदर का कोई किरदार नहीं है। अब इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शंस हों, मतलब वो अब अब्यूज़ करना चाह रहे हैं अपने ऑफिस को, इतने बड़े ओहदे को, सीन क्रिएट करना चाह रहे हैं, या जो वो कर रहे हैं आप समझते हैं वो आइन और कानून के मुताबिक है वो तमाम तर चीज़ें,
یا وہ ابھی ایک سوسائڈ بامبر کا رول پلے کر رہے ہیں کہ جتنا نقصان ہو سکے میں اس کرسی پہ بیٹھ کے, کیونکہ ان کی جماعت نے تو جتنا کرنا تھا وہ کر دیا نا ملک کا نقصان. اب وہ واحد بچے ہیں جو ان آفس ہیں, تو وہ کہتے ہیں میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑوں, ملک کی بدنامی جگ ہسائی چیزیں میں ساری کرتا جاؤں. یہ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ کر رہے ہیں وہ. ارسلان صاحب, آپ کو سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں, مجھے موقع آپ نے دیا ہے. بات سیدھی ہے, یہ آپ نے بہت زبردست سوال اٹھایا, لیکن آپ کو خود اندازہ ہے کہ اس کا جواب آپ کو نہیں ملا, کیونکہ بنیادی طور پر یہ جب جا رہے تھے تو ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ سب چیزیں جو تھیں وہ ان کی مرضی کی نہیں ہوگی, اور جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا تو اسے کچھ انہیں اندازہ ہوا ہے کہ معاملات جو ہیں انہیں اپنے انداز میں چلایا جائے گا, اور تیسری قوت جو ہے وہ اسے کافی دیر تک آگے لے جانا چاہتی ہے. تو اب ایک پہلو یہ, اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج پارٹی یہ چاہتی ہے کہ یہ بدیم ان کے ساتھ پر نہ آئے کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, اس لیے ایک آئی واش اور سموک سکرین کے طور پر بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب نہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہو. کیونکہ وقت پر اس لیے ممکن نہیں ہوگا کہ اگر آپ الیکشن میں یہ سینسس پہ کرتے ہیں, نئے سینسس کی بنیاد پر, وہ حلقہ بندیاں جو ہے اس میں آپ کو پہلی بات تو یہ کہ سیٹوں میں اضافہ ہوگا. یہ جب نئے ووٹرز آئیں گے تو ان کے رائٹ آف ووٹ کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کی ریپرزنٹیشن بھی ہو, اور ان کی ریپرزنٹیشن کے لیے اس حساب سے پرپورشنیٹلی سیٹیں اضافہ ہونا چاہیے. اور سیٹوں میں اضافہ جو ہے وہ اس صورت میں ممکن ہے جب آپ کے پاس پارلیمنٹ ہو اور وہ 2/3 اکثریت سے ترمیم کر کے وہ سیٹوں کا اضافے کو آئین کا حصہ بنائے. تو اب دوسری بات یہ جو آپ نے پریزیڈنٹ کے حوالے سے کی ہے, پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے الیکشن کے معاملے میں 48 آرٹیکل جو ہے اس کا ایسا کلاس 5 ہے, اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سپیریئر ہے. جو بھی سیکشن 57 الیکشن ایکٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی جگہ نہیں دے سکتا. جہاں بھی معاملہ کانسٹیٹیوشن پروویژن کا اور آئین قانون کا آئے گا تو وہاں کانسٹیٹیوشن پریویل کرے گا. الیکشن کمیشن جو ہے اس کا آپ نے اپنے طور پر دیکھا کہ اب تک الیکشن کا جس کا کام ہوتا ہے الیکشن کروانا, اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ الیکشن نہ کروانا ان کا فرض منصبی بن گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت یہ معاملہ چل رہا تھا سپریم کورٹ میں, اس وقت بھی الیکشن کمیشن کو بلایا گیا تھا, اور عدالت چاہتی تھی کہ الیکشن ہو, اور اس وقت انہوں نے کہا کہ 6-7 مہینے میں سینسز ہوگا, پھر حلقہ بندیاں بنے گی اور پھر الیکشن ہو سکتا ہے. اور وہ 6-7 مہینے چھوڑ 16 مہینے گزر گئے, لیکن ابھی تک وہ سینسز نہیں ہو سکا. ابھی بھی ساری کی ساری کوشش جو الیکشن نہ کروانے کی وہ الیکشن کمیشن کی ہے. یہ صدر کا آئینی اختیار ہے ڈیٹ اناؤنس کرنا, اس کو کوئی کسی سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے اسے نہیں ختم کیا جا سکتا. اور یہ کہنا کہ صدر جو ہے وہ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں, مجھے نہیں پتا, کیونکہ اچھا سر, جو میں نے بات کی چوئی صاحب, وہ یہ کہ جو اس وقت الیکشن نہ ہو. اب اگر پاکستان کی بدنامی ہوگی تو وہ الیکشن نہ ہونے سے ہوگی, الیکشن کرنے سے پاکستان کی بدنامی نہیں ہوتی. اور اگر پریزیڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیٹ اناؤنس کریں, اور اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے کہ آئینی سربراہ جو ہے اس کی آپ بات ہی نہ مانے, الیکشن کمیشنر کہے کہ جی نہیں میں نے تو ان سے. اچھا مجھے چوئی صاحب یہاں پر ایک چیز پہ روشنی ڈالیے گا, بڑا آنیسٹلی اس پہ مجھے اپنا اوپینین دیں کہ اس وقت جو صدر مملکت کا ایک انتہائی اہم اور قابل عزت عہدہ ہے, عارف الوی صاحب اس پہ اس وقت براجمان ہے بطور صدر مملکت, وہ کیا بطور صدر مملکت ہی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, یا وہ ممبر پاکستان تحریک انصاف کے طور پر اس ملک کے معاملات کو چلا رہے ہیں؟ مجھے ذرا یہ بالکل نیوٹرل سی اس پہ مجھے اوپینین دے دیں, آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ صدر, موجودہ صدر ہی کیا, جتنے بھی صدر گزرے ہیں انہوں نے وہ آئینی کردار ادا نہیں کیا جو ان کا ہوتا ہے. آئینی کردار تو صدر کا بالکل یہ ہے کہ وہ کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرتا, لیکن یہاں صدر کے جو اختیارات ہیں وہ بھی اگر وہ استعمال کرے تو اس پہ بھی اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہے, چونکہ ایک پارٹی جو ہے اس کو لگایا جا رہا ہے دیوار کے ساتھ, اس کو اس کے آئینی حقوق سے بھی محروم کیا جا رہا ہے. اور اگر اس کے کسی آئینی حق کو دینے کی سر, اس جماعت نے پورے ملک کو دیوار سے لگا دیا, اس قوم کو دیوار سے لگا دیا. اگر وہ کرے گا تو اسے فوری طور پر یہ کہا جائے گا کہ یہ پارٹی پالیٹکس کر رہا ہے. پارٹی پالیٹکس انہوں نے کی ہے, اب تک ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور نہ ہی میں ان کو واؤچیف کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ بہت چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی ان کے رائٹس ہیں, ان کے پریویلیجز ہیں, ان کے پریروگیٹیوز ہیں, وہ بھی انہیں استعمال نہیں کرنے دیے جا رہے. اور اگر وہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ جناب پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنی پارٹی کی بات کر رہے ہیں.
رائٹ سر، پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں ذرا سینیٹر تنگی صاحب کی جانب بڑھوں گا اس دلچسپ نقطے پر. سینیٹر صاحب، ویسے تو مختلف ممالک کے سفیر یہاں پر موجود ہیں کیپٹل پاکستان میں، مختلف جگہوں پر وہ آتے جاتے ملاقاتیں کرتے ہیں، پر امریکی سفیر چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کر کے الیکشن شفاف کرانے، بر وقت کرانے اور پاکستان کی عوام کو منتخب کسی کو بھی کرنے کا حق دینے کی بات کرتے ہوئے کیا تاثر دیتے ہیں آپ وہ بطور پاکستانی؟ میں آپ کو پیپلز پارٹی کے رہنما کے طور پہ یہ سوال نہیں کر رہا، میں ویسے ایک عام پاکستانی، کیونکہ میں نے یقین مانے مجھے کچھ 4 سے 5 لوگوں نے رابطہ آج کیا اور مجھے کہا جی یہ واقعی ہوا ہے، مطلب کیا دکھ کیا بنتی ہے؟ ارسلان، اس سوال سے پہلے میں اپنے چودھری بھائی کے سوال کا جواب دیتا ہوں، آدھا منٹ میں پھر میں آتا ہوں اس سوال کی طرف. ٹھیک. کہا گیا اس نے کہ باقی صدوروں نے بھی اپنی پارٹی کا رول پلے کیا ہے. میں اپنے بھائی کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میرے بھی لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ صاحب تھے، تو ان کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں تو قید کیا تھا، لیکن جب پی ٹی آئی کے ایکس چیئرمین اور ایکس پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد آ گیا اور ڈیورنگ دا نو کانفیڈنس موشن، کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کریں؟ کیا اس سیٹ کے ساتھ جس سیٹ پہ علوی صاحب بیٹھے ہیں، اس سیٹ کا یہ تقاضا تھا کہ ڈیورنگ دا نو کانفیڈنس موشن او ڈپٹی اسپیکر کے کہنے پر اسمبلی ڈیزالو کریں یا عمران کے کہنے پر اسمبلی ڈیزالو کریں؟ یہ ایک پریزیڈنٹ کی نشانی تھی. اور کل جب اس نے ٹویٹ کیا تھا وہ اس منصب کے لیے نیک شگون تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، آج اگر الیکشن کمیشن نے تمام جماعتوں کی لیڈرشپ کو بلایا تھا، اسی وقت پریزیڈنٹ صاحب کو لیٹر نہیں لکھنا چاہیے تھا، اس لیٹر کو رات کو بھی واپس لے سکتا تھا تاکہ مزید ٹکراؤ کی سیاست نہ ہو، تاکہ مزید افراتفری کی سیاست پیدا نہ ہو، تاکہ الیکشن کمیشن اور جماعتیں آپس میں بیٹھ کر ایک پچ پہ متفق ہو جائیں. صاحب اب ٹھیک ہے، میں اب ارسلان آتا ہوں آپ کے سوال اب آ کی جائے طرف. سر، وقت محدود ہے میرے پاس. آپ نے کہا کہ یہ جو امریکہ یو ایس کے جو ایمبیسیڈر ہیں یہ ملے ہیں الیکشن کمیشن میں، تو کیا الیکشن کمیشن لوگوں کا انتخاب کریں گے یا الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کروانا؟ الیکشن کمیشن کا کام تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو منے اور مجھے پی اے بنا دے. الیکشن کمیشن کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا. میں بھی 2008 میں ایز اے پاکستانی ایز اے آبزرور گیا تھا یو ایس پریزیڈنشیل الیکشن میں، تو میں تو اس لیے گیا تھا کہ میں وہاں جا کے الیکشن کو آبزرو کر لوں. تو اگر وہ یہاں پہ ملتے ہیں الیکشن کمشنر کے ساتھ، تو ہم یہ میسج کیوں دے دیں جنرل ماسس کو کہ اس نے کیا میسج دیا تھا کہ پلانی جماعت کو لے آئے؟ اس لیے کہ الیکشن کمیشن کا کام ہی نہیں ہے کہ کسی کے انتخاب میں مداخلت کرے. الیکشن کمیشن کا کام تو الیکشن کروانا ہے. میں تو سر یہی گزارش کر رہا ہوں نا تنگی صاحب، میری تو گزارش یہ ہے کہ یہ ملاقات سوالات اٹھائے گی، یہ ملاقات متنازع بنائے گی معاملات کو. اس ملاقات کی کوئی تک اور ضرورت نہیں تھی. جو اس میں بات کی گئی کہ شفاف انتخابات ہوں، ہم سب کا کہتے ہیں پاکستان کی عوام کو یہ اختیار ہے کہ وہ، یہ بھی ہم، مطلب مقصد کیا تھا کہ ایک ملاقات نے بہت سارے سوالات اٹھا دیے نا. ایک عام آدمی سوال کر رہا ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. میں ذرا سینیٹر ڈاکٹر صاحب اسد اشرف صاحب سے بھی ذرا اس پر رائے لے لوں. ڈاکٹر صاحب بڑا نیوٹرل ہو کے مجھے بتائیے گا یہ کیا ہے، مطلب اس سے مجھے نہیں پتا کہ کوئی بھلائی یا بہتری کوئی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور یقیناً میں امریکی سفیر کی نیت پہ بھی نہیں شک کر رہا، پر ان کی یہ ملاقات معاملات کو متنازع بنا رہی ہے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں سر، کیا ایسا نہیں؟ دیکھیں جب آپ جی ڈاکٹر صاحب، جب آپ ٹرانسپیرنٹ اور فری الیکشن کراتے تو یہ بھی ٹرانسپیرنسی کا حصہ ہے کہ دنیا سے لوگ آ کے دیکھیں اور دنیا کے ایمبیسیز جو یہاں پہ ہیں وہ بھی یہاں دیکھیں کہ یہاں فیئر اینڈ فری ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، وہ ابھی اب کیا آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ وہاں سے آج کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہیں وہ بھی ہمارا الیکشن جو ہے وہ یہاں آبزرو کرنے آئے تھے، اور اس وقت لارنس پہ روڈ پہ کھڑے ہو کے اور بھٹا کھا رہے تھے اور سارے لاہور کے عوام دیکھ رہی تھی. اس وقت تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ یہاں پر کیا کر رہے اور کنٹروورشل ہو گی. تو
یہ میرا نہیں خیال ہے کوئی ایسی بات ہے. ایمبیسیڈر جو ہیں وہ ہر ایک سے ملتے رہتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ ناشتے پہ اسٹیلین جو ہیں وہ کیا باتیں ہوئی ہیں, وہ کتنے ممالک کے ایمبیسیڈر تھے جو وہاں تھے, اور جیسے ایک پارٹی نے جسے آپ کہہ رہے ہیں دیوار سے لگا رہے ہیں یا فلاں ہے, اگر وہ ایسی حرکتیں نہ کرتے 9 مئی والی تو کسی کو کیا ہونا ضرورت تھی کہ وہ اس طرح کی حرکت دی. آپ پاکستان میں ایک بغاوت کرتے ہو اور پھر اس پارٹی کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسے پھر فری ہینڈ دے دے کہ وہ جو مرضی جس طرح مرضی چاہے وہ اس کے لاڈلے ہیں وہ کرتے رہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہر چیز کے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں, ہر ایک کے جو ہے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں, اس کے درمیان میں رہ کے آپ کو جو ہے نا اپنی پولیٹیکل اور دوسری ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اگر کوئی مل رہا ہے جو مرضی آگے ملے الیکشن کمیشن نے, الیکشن کمیشن کی وہ فیئرنیس دیکھنا چاہ رہے ہیں, ان کی انٹینشن دیکھنا چاہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ ایسی بات ہو جو وہ ان کے شکوک ہوں یا شبہات ہوں, وہ ان سے پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ بھی کس طرح فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے. اور یہ ملاقاتیں ہوتی رہتی, نہ صرف ادھر ہوتی, یہاں داتا دربار آتے ہیں, وہاں پر آپ دیکھیں نا, وہاں پر سندھ میں جا کے مجھے شہباز کلندر ہے, وہاں پہ جا کے ان کے لوگ وہاں پہ جاتے. رائٹ ڈاکٹر صاحب, میں ذرا چوائس صاحب سے بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں. جہاں پہ ان کے کونسل جنرل نہیں آتے, اور کون سے لوگ ہیں جن سے نہیں ملتے, کاروباری طبقے سے لے کے سرکاری افسران سے لے کے سیاستدانوں سے لے کے مذہبی رہنماؤں سے لے کے تاجروں سے لے کے ہر ایک سے یہ لوگ ملتے ہیں. میں ذرا عارف چوائس صاحب کی بھی رائے لے لوں. چوائس صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ, اتفاق کریں کہ جو دو میرے معزز سیاستدانوں نے بات کہی اس سے, یا جو میں ایک اپنا نقطہ اسٹیبلش کر رہا تھا ایز آبزرور آنا, الیکشن آبزرو کرنا, دنیا بھر سے ٹیمز آتی ہیں, صحافی حضرات آتے ہیں, کور کرتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں, دیٹ سم تھنگ ڈفرینٹ. میں جو بات کر رہا ہوں تھوڑی سی مختلف ہے, آپ کی کیا رائے ہوگی؟ میں آپ سے 100% اتفاق رکھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کو آبزرو کرنا کچھ اور بات ہے. جب الیکشن کے معاملات طے ہو رہے ہوں کہ الیکشن ہونا ہے, نہیں ہونا, کب ہونا ہے, اس وقت کسی چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ امریکی سفیر کا ملنا یہ انتہائی اہم ہے. اور اس میں آپ یوں سمجھیں کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے, اور یہ وہی سلسلہ ہے جو جس کو آج تک انکار کیا جا رہا ہے سائفر کے حوالے سے. اور جو آپ اگر کبھی منیرے کا انٹرویو دیکھ لیں ابھی جو انہوں نے کیا وہاں جا کے, وہاں بھی کلیئرلی انہیں امریکنز کہہ رہے ہیں, ان کے طاقتور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے اس کو اسی لیے ہٹایا ہے کہ اس نے ہماری بات نہیں مانی تھی فارمر پرائم منسٹر نے. بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت تک یہ تجزیہ چل رہا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے تھے, وہ ہو نہیں رہے. پہلے 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن جو تھے کیئر ٹیکر بن گئے, اور کیئر ٹیکر چل رہے ہیں یعنی متناہی سلسلہ چل رہا ہے, اور وہ اپنے اختیارات اسی طرح استعمال کر رہے ہیں جس طرح الیکٹڈ نمائندگان کرتے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا سلسلہ یہ چل رہا ہے کہ جب یہ اسمبلیوں نے مدت قومی اسمبلی نے بھی پوری کر لی, اس کے بعد جو ہونا چاہیے تھا انتخابات کو, جب اسمبلیاں اس چند دن پہلے ڈیزالو کر دی گئی تو 90 ڈیز کے اندر انتخابات ہونے تھے, اور وہ 90 ڈیز کے اندر انتخابات کرنے کی بجائے اس وقت معاملہ لے آئے. اس وقت یہ انتہائی اہم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کی قسمت کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے. یہی بات اگر ان کی گورنمنٹ ہوتی پی ٹی آئی کی, تو یہ میرے دوست جو ہیں یہ بالکل جلے بھنے ہوئے ہوتے اور کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں اس سے زیادہ کیا زیادتی ہوگی کہ چیف الیکشن صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرے پاس وقت انتہائی محدود ہے, بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں اپنے تینوں معزز مہمانوں کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.